السلام علیکم۔ ناولز لائبریری میں خوش آمدید۔ آج میں ایک شارٹ ناول لے کر حاضر ہوئی ہوں۔ ناول کی جانب بڑھنے سے پہلے میں آپ لوگوں سے پوچھنا چاہتی ہوں کہ وحشت عشق کا سیزن 2 کون کون سننا اور ریڈ کرنا پسند کرے گا؟ آپ لوگ مجھے کمنٹ باکس کے ذریعے بتائیے، اور اگر زیادہ لوگ سننا پسند کریں گے یا ریڈ کرنا پسند کریں گے تو انشاءاللہ میں ریڈ کروں گی۔ آپ لوگ اپنی رائے مجھے بتائیے۔ اور ہاں، میں نے اردو ناولز چینل پر ایک بہت ہی پیاری لانگ ناول اسٹارٹ کی ہوں آڈیو میں، کیونکہ اس کا PDF برابر نہیں ہے، اس لیے میں نے اس کو آڈیو میں اسٹارٹ کی ہوں۔ تو جن لوگوں کو آڈیو میں سننا پسند ہے وہ اردو ناولز چینل پر جا کر ناول سن سکتے ہیں، اور چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے اردو ناولز کو بھی۔ انشاءاللہ میں اس پر بھی PDF کے ساتھ ہی ناول ریڈ کروں گی، لیکن اس کا PDF میں بتا چکی ہوں برابر نہیں تھا، اسی لیے اونلی وائس میں ہی اپلوڈ کی ہوں۔ چلیے اب ہم لوگ پڑھتے ہیں ہماری ناول کی جانب۔ تو ہماری جو ناول ہے 8 ڈفرینٹ بیس ناول ہے، ایج ڈفرینٹ بیس ناول ہے، کزن میرج بیس ناول ہے، اور پولیس آفیسر بیس ناول ہے، لائٹ سی ہے ناول، اور فیملی بیس ناول ہے۔ میں امید کرتی ہوں کہ ناول آپ لوگوں کو پسند آئے گی۔ ناول کیسی لگی مجھے ضرور بتائیے گا۔ چلیے پڑھتے ہیں ناول کی جانب۔ جو دن، جو عمر بچوں کے کھیلنے کودنے، زندگی کو یادگار بنانے کے دن ہوتے ہیں، ان دنوں اس بچی کا نکاح ہو چکا تھا۔ اس کے سارے خواب اس کی آنکھوں سے چھین لیے گئے، جو اس نے ابھی دیکھنے بھی شروع نہیں کیے تھے۔ وہ خواب دیکھتی بھی کیا جس کے ماں باپ، بھائی بہن، رشتہ دار کوئی بھی نہ ہو۔ اس کی ایک داجی، وہ بھی اسے اللہ کے حوالے کر کے خالق کی حقیقی سے جا ملی تھی، اور ایک ایسے شخص کے ساتھ ایسے بندھن میں جوڑ چکی تھی کہ وہ آئندہ کبھی خواب دیکھ ہی نہ پائے۔ اسے اس شخص عمر سے کوئی لینا دینا نہیں تھا، پر یہ بندھن اس کے ذہن کو بہت متاثر کر چکا تھا۔ وہ ابھی 2 گھنٹے پہلے ہی ہوش و حواس میں آئی تھی۔ ان دونوں کا نکاح ہو چکا تھا۔ ریان اسے اپنے گھر لے آتا ہے، کیونکہ اب داجی بھی نہیں تھی۔ اس کا ایک ہی سہارا بس ریان شاہ تھا، اور اس معصوم لڑکی نے دنیا دیکھی کب تھی جو وہ اکیلی رہ جاتی۔ ریان بھی ایسا نہیں چاہتا تھا کہ وہ اکیلی رہے، اب وہ اس کی ذمہ داری تھی، اور وہ اپنی ذمہ داریوں کو نبھانا اچھے سے جانتا تھا۔ تم یہاں سکون سے رہو، کوئی بھی پریشانی ہو یا کسی بھی چیز کی ضرورت ہو مجھے بتا دینا، ٹھیک ہے؟ اس نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ ریان اپنے روم میں آ کر سوچنے لگا کہ اب حویلی میں کیسے خبر دینی ہے۔ یہ بات وہ کسی کو فون پر بتا بھی نہیں سکتا تھا۔ اسے پتا تھا اس کی باتیں سن کے آغا جان نے قیامت برپا کر دینی ہے۔ وہ اپنے فیصلے دوسروں کو کب خود کرنے دیتے تھے، جو ریان کر چکا تھا، پر اب کچھ نہیں ہو سکتا تھا۔ کال کرو اسے اور کہو فوراً حویلی پہنچے۔ آغا جان اپنے بیٹے نواز شاہ کو حکم جاری کر کے چائے کی طرف متوجہ ہو گئے، اور اوپر ٹیرس پہ کھڑی اریبہ خوشی سے جھوم اٹھی تھی کہ اب وہ بس اس کا ہو ہی جائے گا، کیونکہ یہ فیصلہ آغا جان کا تھا۔ ان کے سامنے کسی کو بولنے کی ہمت نہیں ہوتی تھی، تو فیصلے سے انکار کرنا دور کی بات تھی۔ ہمیشہ وہ اپنی منمانیاں کرتے آئی تھی، تبھی آج ان کا بیٹا اور پوتا ان سے دور تھا۔ اشال کو بہت بھوک لگی تھی، پر وہ بولتی کس کو؟ کوئی ہوتا اس کو سننے والا تو بولتی، پر جب زیادہ دیر گزر گئی تو وہ کچن میں آ گئی۔ اسے پورے کچن میں ایک چاکلیٹ جار کے علاوہ کچھ نظر ہی نہیں آیا، تو اس نے وہی چاکلیٹ جار اٹھا کر انگلیوں سے کھانا شروع کر دیا۔ اتنی دیر میں ایک عورت اسے نظر آئی جو یہاں کام کرتی تھی۔ بٹیا جی، اس کو بریڈ پہ لگا کے کھاتے ہیں، آپ ایسے نہ کھائیں، صاحب نے دیکھ لیا تو ڈانٹ پڑے گی آپ کو۔ ان کو کچن میں گند بالکل پسند نہیں ہے۔ وہ عورت ایک ہی سانس میں اسے بتا کے چلی گئی۔ اب اس بیچاری چھوٹی سی لڑکی کو بریڈ کی کیا سمجھ تھی؟ تو میٹرک پاس بھی نہیں تھی۔ وہ اسی طرح انگلیوں سے کھاتی رہی۔ ریان جو کھانا کھانے آ رہا ہوتا اس کو دیکھ کے مسکراتا ہے، پھر فریج سے بریڈ نکال کر اس کے پاس آ کر جار اس سے لے لیتا ہے، اس کو ڈبل روٹی پہ لگا کے کھاتے ہیں، اسے سلائس پکڑاتے ہی بتاتا ہے، اور خود کے لیے کھانا نکالتا ہے۔ تمہیں بھی بھوک لگی ہوگی، نکال دو کھانا، وہ اس سے پوچھتا ہے، اور اشار جو بھوکی بیٹھی ہوتی ہے فوراً سر اس بات میں ہلا دیتی ہے۔ ریان، آج اسی وقت حویلی پہنچو، تمہارے آقا جان کو حکم ہے۔
ریان نے ابھی پہلا نوالا منہ میں رکھا ہی تھا کہ نواز شاہ کی کال آ گئی۔ ایسی بھی کیا بات ہوگی بابا جو آغا جان کو اتنی جلدی پڑی ہے؟ کہا تو تھا کل صبح آ جاؤں گا۔ ریان نے ایک نظر اشال پر ڈالی جو سر جھکائے چپ چاپ کھانے سے انصاف کرنے میں مصروف تھی۔ وہ تمہاری شادی کرنا چاہتے ہیں اریبہ سے جلد از جلد۔ یہ بات تو اسے پتہ ہی تھی کہ آغا جان کیا کچھ سوچے بیٹھے ہیں، پر یہ پتہ نہیں تھا کہ وہ اتنی جلدی مچائیں گے۔ نواز شاہ کی بات پر اس کے دماغ میں چکر چلنے لگے تھے، بھوک بھی مٹ گئی۔ ٹھیک ہے بابا، میں رات تک آنے کی کوشش کرتا ہوں۔ ٹھیک ہے بیٹا، اللہ حافظ۔ آفی سنو۔ اریبہ اسے جوڑ کر اٹھانے کی کوشش کرتی پر وہ جان بوجھ کر سوتی بنی رہی۔ ٹھیک ہے سوتی رہو، میں تو تیار ہو رہی ہوں۔ ریان جو آ رہا ہے، اریبہ خوش ہوتے ہوئے بولی۔ اسے تو خبر بھی نہیں تھی کہ اس کی خوشیاں ملیا میٹ ہونے والی ہے۔ یہ کیا کر رہی ہو؟ کل تک تو بھائی کا ارادہ ہی نہیں تھا، آج اچانک کیسے؟ آفیہ ریان کا نام سنتے ہی اٹھ گئی تھی۔ میں نے خود سنا ہے، آغا جان نے بلایا ہے، وہ یقیناً مجھ سے شادی کرنے کے لیے بلا رہے ہوں گے۔ اریبہ چہک چہک کر بتا رہی تھی اور آفیہ سوچتی رہی کہ ریان بھائی مان جائیں گے اتنی آسانی سے شادی کے لیے؟ اشو، میرا جانا ضروری ہے، کل شام تک میں واپس آ جاؤں گا۔ وہ اسے بہلانے میں مصروف تھا۔ جب سے اس نے اپنے جانے کا بتایا تھا اشال کے آنسو رکنے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ آپ مجھے گندی بچی سمجھتے ہیں تو کیوں لائے آپ مجھے یہاں، اور اب داجی کی طرح آپ بھی چھوڑ کے جا رہے؟ اس کے آنسو رکنے کا نام ہی نہیں لے رہے تھے۔ میں چھوڑ کے نہیں جا رہا اشو، کل شام تک پکا واپس آ جاؤں گا۔ اسے بچوں کی طرح بہلا رہا تھا۔ نہیں، آپ مجھے وہاں چھوڑ آئے جہاں وہ بچے رہتے ہیں جن کے ماں باپ ان سے محبت نہیں کرتے۔ میرے ماں باپ بھی مجھ سے محبت نہیں کرتے تھے نا، داجی محبت کرتی تھی، تبھی وہ مجھے اکیلا چھوڑ گئی۔ آپ بھی چلے جائے۔ وہ معصوم بچی رو رو کے بولے جا رہی تھی۔ ریان کو اس پہ ترس آ رہا تھا۔ اچھا بابا ٹھیک ہے، تم بھی میرے ساتھ چلو، اب رونا نہیں، جا کر جلدی سے تیار ہو جاؤ۔ ریان نے اس کے گالوں پر پیار کرتے ہوئے کہا تو وہ فوراً اٹھ کھڑی ہوئی اور تیار ہونے بھاگ گئی۔ ریان مسکرا رہا تھا۔ ارے واہ واہ، اتنی تیاریاں کس لیے ہو رہی ہے میری بہنا؟ زین جو عافیہ کو بلانے آیا تھا، اریبہ کی تیاریوں کو دیکھ کے چپ نہ رہ سکا۔ ویسے کون سا اس کی زبان بن رہتی تھی۔ ریان آ رہے رات کو، اریبہ نے شرماتے ہوئے کہا جیسے وہ اس کے سامنے کھڑا ہو۔ تبھی میک اپ کی دکان لگائی بیٹھی ہو؟ زین اور سنجیدہ ہو جائے یہ ناممکن تھا، اور احمد کے ساتھ مل کر تو دونوں کی شرارتیں دوسروں کو کانوں کو پکڑنے پہ مجبور کر دیتی تھی۔ بکواس نہ کرو اور دفع ہو جائے یہاں سے، ورنہ میں گلا دبا ڈالوں گی تمہارا۔ اریبہ کو اس کی باتیں غصہ دلا دیتی تھی۔ ہائے، ہمارے جینا کسی کو بھاتا کیوں نہیں ہے؟ جب دیکھو ہم دونوں کو مار ڈالنے کی دھمکیاں دی جاتی ہے۔ احمد کب پیچھے رہ سکتا تھا؟ جہاں زین وہاں احمد نہ ہو، ایسا ہو ہی نہیں سکتا تھا۔ تم دونوں کی حرکتیں بھی مار ڈالنے والی ہے۔ ریان کو آنے دو، میں شکایت لگاتی ہوں۔ اریبہ کا غصہ ساتویں آسمان تک پہنچنے والا ہے۔ وہ دونوں بھاگ گئے کہ آغا جان ہی کہیں نہ کہیں سن لے ان کی باتیں، پھر جو کلاس لگنی تھی وہ رات تک چلنی تھی۔ وقار شاہ آغا جان کی 4 اولادیں تھیں۔ نواز شاہ ان کی پہلی اولاد، ان کی شادی خاندان میں ہوئی اور عائشہ ان کے لیے ایک اچھی ہمسفر ثابت ہوئی۔ ان کا ایک ہی بیٹا ریان شاہ ہے جو اسلام آباد میں اپنی پوسٹ کی وجہ سے ہوتا ہے۔ مبین شاہ وقار شاہ کی دوسری اولاد تھی۔ ان کا ایک بیٹا احمد جو کہ یونیورسٹی جاتا، اور ان کی بیٹی مہک جو میٹرک کر چکی ہے، اب گھر میں ہوتی ہے۔ عظمیٰ شاہ وقار شاہ کی تیسری اولاد تھی، وہ بھی خاندان میں بیاہی گئی تھی۔ ان کے شوہر اظہر سعودیہ میں ہوتے ہیں، اس لیے اب وہ زیادہ تر میکے ہی میں ہوتی ہے۔ ان کی 2 بیٹیاں اریبہ اور عافیہ ہے۔ اریبہ کو پڑھنے کا شوق نہیں، اس نے میٹرک تک کی تعلیم حاصل کی، اور عافیہ مہک کے ساتھ ہی میٹرک کے نتائج کے انتظار میں تھی۔ زین اس گھر کی رونق اور شرارتی لڑکا، وہ بھی احمد کے ساتھ یونیورسٹی جاتا ہے اور باقی سارا دن سب کو ستاتا ہے۔ عرفان شاہ وقار شاہ کی آخری اولاد، جن کو سب چاہتے بھی بہت تھے کیونکہ ان کی پرورش ان کے باپ، بھائی اور بہن نے مل کر کی۔ ان کی پیدائش کے وقت ہی ان کی ماں خالق کے حقیقی سے جا ملی۔ انہوں نے اپنی پسند کی شادی کی تھی اور وقار شاہ کے فیصلوں کو ٹھکرا دیا، جس کی وجہ سے آج تک ان پہ شاہ ولی کے سارے دروازے بند تھے۔ جس سے میرے صرف 2 بیٹے ہیں جو آج تک میرے ہر فیصلوں کو مانتے آئے ہیں۔ جو میرے فیصلوں کو ٹھکرائے گا اس کے لیے اس حویلی کے سارے دروازے بند ہو جائیں گے۔ آغا جان اپنا فیصلہ سنا کے جا چکے تھے، اب ان کا یہاں کوئی کام نہیں تھا، اس لیے وہ اپنی بیوی کا ہاتھ پکڑ کر ہمیشہ کے لیے شاہ حویلی چھوڑ کر جا رہے تھے۔ چاچو، پیچھے سے آواز لگانے والا صرف ان کا پیارا بھتیجا تھا۔ بابا، چاچو کو روکے، وہ ہمیں چھوڑ کر جا رہے ہیں۔ وہ 5 سال کا بچہ اپنے باپ کو جھنجھوڑ رہا تھا، اور اس کے بابا اسے وہیں چھوڑ کر اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئے۔ چاچو، آپ ہمیں چھوڑ کر نہ جائیں، پلیز چاچو۔ رو رو کے اپنے چاچو کو روکنے کی کوشش کر رہا تھا۔ عرفان نے اسے اپنے ساتھ لگا کے اس کے آنسو صاف کیے۔ میرا بھتیجا روتا تو نہیں تھا، تو بہت بہادر ہے نا؟
اس کے چاچو اس کے لیے چاکلیٹ لینے جا رہے ہیں، میں اپنے بھتیجے کے پاس واپس آ جاؤں گا۔ چھوڑ کر جانے والے صرف پہلاوے ہی دے سکتے تھے، جو کہ اس وقت عرفان شاہ بھی اپنے بھتیجے کو دے رہے تھے، اور وہ بچہ تب بھی ان کے بہلائے میں نہیں آیا۔ اس کی ماں کو ہی زبردستی سے لانا پڑا، ورنہ آغا جان سے کوئی بعید نہ تھی کہ وہ معصوم بچے پر بھی ہاتھ اٹھا لیتے۔ عرفان، ہم کہاں جائیں گے؟ یہ ان کی بیوی کی آواز تھی، جو ان سے سر چھپانے کی جگہ کا پوچھ رہی تھی۔ فاطمہ، ہم پہلے سے ہی جانتے تھے کہ آغا جان کبھی آپ کو اپنائیں گے نہیں، اور یہی بات ہم نے آپ کو شادی سے پہلے بتا دی تھی۔ اب ہم بس شہر جا کر اب اسی فلیٹ میں رہ سکتے ہیں جو ہمارا ہے۔ مجھے بال بنانے نہیں آتے اتنے بڑے، آپ بنا دیں گے؟ اتنی معصومیت سے بولتی تھی کہ ریان کا جی چاہا کہ ہر کام خود کر دے، اور وہ ایسی ہی معصوم بنی بیٹھی اسے دیکھتی رہی۔ آؤ میں بنا دوں۔ گلے لالا تو اس وقت یہاں ہوتی نہیں ہے۔ ریان اس سے برش لے کر اب اس کے بال سلجھا رہا تھا۔ پہلے کون بناتا تھا تمہارے بال؟ ریان آرام سے ہاتھ چلاتے اس سے باتیں بھی کر رہا تھا۔ داجی بناتی تھی، انہوں نے کبھی کٹوانے بھی نہیں دیے۔ میرا دل چاہتا تھا میرے بھی آپ کے جیسے چھوٹے سے بال ہو۔ وہ معصومیت سے منہ کے زاویے بگاڑ کر بولے جا رہی تھی، اور ریان اس کی شکل آئینے سے دیکھتے ہنس رہا تھا۔ اتنے تو پیارے ہیں تمہارے بال، دیکھو بن بھی گئے۔ ریان اس کے بالوں کی چوٹی بنا کر اب اس کو دکھا رہا تھا۔ پر مجھے بنانے نہیں آتے نا۔ اشال کی شکل رونے والی ہو گئی تھی۔ کوئی بات نہیں، میں بنا دیا کروں گا۔ ہر بات پہ روتے نہیں، اچھے بچے۔ اور اشو تو بڑی ہے، بڑے بچے ہر وقت روتے تو نہیں، اسے پچکارتے ہوئے بولا تو اشال ہنس دی۔ کہاں رہ گیا یہ لڑکا؟ اب تک کیوں نہیں آیا؟ آقا جان انتظار کرتے کرتے تھک گئے، پر وہ اب تک نہیں آیا تھا۔ آقا جان آ جائے گا، راستے میں دیر سویر ہو جاتی ہے، فون کرو اسے۔ آقا جان کو اس کے جلد از جلد گھر پہنچنے کی جلدی پڑی تھی۔ یار مہک، رات کے 11 بج چکے ہیں، اتنا تو سفر نہیں ہوتا اسلام آباد سے مری تک کا۔ اریبہ بیزار سے لہجے میں بولی۔ آئیں گے لالا، اتنی بھی کیا جلدی پڑی ہے؟ کوئی ہوائی جہاز سے تو نہیں آ رہے؟ مہک کو غصہ آ گیا، پٹ پڑی۔ یہ لو مزے کرو۔ ریان نے شوپر اشال کی طرف بڑھایا۔ ارے واہ، اتنی ساری چاکلیٹس، وہ بھی میری پسندیدہ۔ اشال چاکلیٹ کا ریپر اتارتے ہوئے بولی۔ ہاں، اب حویلی جا کر ہی کھانا کھائیں گے، ابھی اسی پر گزارا کرو۔ ریان ڈرائیونگ کرتے ہوئے باتیں بھی کر رہا تھا، اور اشاروں سے دیکھتی رہ جاتی کہ یہ شخص ڈرائیونگ کرتے ہوئے بھی باتیں کر رہا ہے۔ کیا ہوا؟ بہت پیارا لگ رہا ہوں؟ ریان اسے اپنی طرف دیکھتے پا کر پوچھ بیٹھا۔ ہاں ہاں، آپ ہے تو بہت پیارے، پر میں کچھ اور سوچ رہی تھی۔ کیا؟ ریان نے گاڑی کی سپیڈ اب کم کر دی تھی، کیونکہ چڑھائی چڑھ رہے تھے۔ میں سوچ رہی تھی کہ آپ گاڑی چلاتے باتیں کیسے کر رہے؟ ہاں، یہ کوئی مشکل کام تھوڑی ہے، بولنا تو منہ سے ہوتا ہے۔ ریان کا دل کر رہا تھا حویلی جانے کے بجائے سارا وقت اشال سے باتیں کرتا رہے، پر ہر خواہش کب پوری ہوتی ہے؟ وہ لوگ اب حویلی پہنچنے والے تھے۔ ایشو، میری ایک بات غور سے سنو۔ ریان موڑ کاٹتے ہوئے بولا۔ ہاں جی بولے۔ اشال اس کے طرف متوجہ ہوئی۔ تم نے وہاں جا کر میرے ساتھ سب کو سلام کرنا ہے، اور میں جب کمرے میں جانے کا بولوں تب میرے کمرے میں چلے جانا، ٹھیک ہے؟ جی ٹھیک، پر مجھے آپ کے کمرے کا پتہ کیسے لگے گا؟ اشال سوچتے بولی۔ جس طرف میں اشارہ کروں گا وہاں جانا، اور تھوڑی دیر آرام کر لینا۔ وہ اس بات میں سریلا گئی۔ ریان اس کو دیکھ کے یہی سوچ رہا تھا کہ آقا جان اب اس بیچارے کو کیا کچھ سنائیں گے، اس لیے اس نے پہلے سے ہی اسے کمرے میں جانے کا بول دیا۔ آقا جان کا کیا بھروسہ رات کے اس پہر ہی اس کو دھکے دے کر گھر سے نکال دے۔ یہ دیکھو ہماری حویلی۔ ارے واہ، اتنی بڑی حویلی! آپ کھو نہیں جاتے یہاں؟ ہاں ہاں ہاں، نہیں، جب سب کو راستے پتہ ہو تو کوئی کھو کیسے جائے گا؟ ریان اب گاڑی پارکنگ میں لگا رہا تھا۔ میں تو نہیں جانتی، اگر میں کھو گئی تو کیا ہوگا؟ وہ معصومیت سے پوچھ رہی تھی۔ ریان کو اس پر ڈھیر سارا پیارا ہے۔ میں ہوں نا، میرے ساتھ رہو گی تو کہیں نہیں کھوگی۔ اس کے ساتھ چل کر حویلی کے دروازے تک پہنچا۔ السلام علیکم۔ ریان سب کو سلام کرتے ہوئے داخل ہوا۔ وعلیکم السلام۔ آ گئی ہماری یاد برخوردار؟ آقا جان کھڑے ہوتے بولے۔ جی اب بھی مشکل سے آئے ہوں آقا جان، آپ تو جانتے ہیں کہ مجھے مصروفیت ملتی ہی نہیں ہے۔ ریان ان سے گلے ملتے بولا۔ ہاں، نظر آ رہی تمہاری مصروفیت۔ آقا جان نے اشال کو سرتاپا دیکھتے ہوئے ریان سے کہا۔ اوہ، میں آپ کو ملانا بھول گیا، یہ ہے میری پیاری بیوی اشال۔ ریان اشال کا ہاتھ پکڑتے ہوئے بتا رہا تھا، اور سب کو اس کی بات پہ کرنٹ لگ گیا، وہ بھی 200 وولٹ کا۔ اوپر کھڑی اریبہ، عافیہ اور مہک تو آنکھیں جھپکانا ہی بھول گئی۔ السلام علیکم۔ اشال نے سب کو سلام کیا، پر کسی کو جواب دینے کا بھی ہوش نہیں تھا۔ یہ کیا بکواس کر رہے ہو ریان؟ کون ہے یہ، اور کس کو کوڑے دان سے اٹھا کے لائے ہو؟ آقا جان نے جب اپنے چہتے بیٹے کو نہیں بخشا تھا تو پوتے کو کیسے بخش دیتے؟ بس کرے آقا جان، آپ اس معصوم کو کچھ نہیں کہہ سکتے، کیونکہ اس کے آگے میں کھڑا ہوں۔ ریان تو ان کی باتوں پہ سرتاپا سلگ گیا۔ اشو، جاؤ اس کمرے میں اور آرام کرو، میں تھوڑی دیر تک آتا ہوں۔ ریان نے اپنے روم کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، اور اشال اس کی بات مانتے فوراً اس کے روم کی طرف بھاگ گئی۔ اریبہ، اس طرح رونے سے کیا ہوگا؟ عافیہ اسے چپ کرا رہی تھی۔ جب سے ریان نے بتایا تھا کہ اشال اس کی بیوی ہے،
کیا کروں میں؟ خوشی خوشی اس کی بیوی کے گلے میں ہار پہناؤں؟ اریبہ چیخی اور ریان جو اسی طرف آ رہا تھا اس کی باتیں سن کے پھٹ پڑا۔ میں نے تمہیں کبھی بھی اپنی طرف راغب نہیں کیا تھا، نہ وعدے کیے تھے جو تم اس طرح ڈھنڈورا پیٹ رہی ہو۔ ہاں تبھی آقا جان مجھے حوصلہ دیتے تھے نا، تم جھوٹے مکار انسان، یہاں آقا جان کو بلا کے مجھ سے شادی کرو گے، اب وہاں سے کسی کو اٹھا لائے اور مجھ سے کہتے میں نے تم سے کوئی وعدے نہیں کیے۔ اریبہ کی باتیں سن کے اسے غصہ آیا۔ اسٹاپ اٹ، بند کرو اپنی بکواس۔ ریان کا دل کر رہا تھا اس کا منہ نوچ ڈالے۔ ہاں ہاں اب تو یہی بولو گے نا تم، بتاؤ اور کتنوں کے ساتھ عیاشیاں کی ہے؟ اریبہ بے خوف بولی جا رہی تھی۔ چٹا آئندہ فضول بکواس کی تو میں تمہیں مار ڈالوں گا۔ ریان اسے دھکیلتا اپنے روم میں چلا گیا۔ دیکھ لیا تم لوگوں نے، جس شخص کے ساتھ کہ میں خواب دیکھتی آئی ہوں وہی آج مجھ پر ہاتھ اٹھا گیا ہے، میں کبھی معاف نہیں کروں گی اسے۔ اریبہ چیخ چیخ کے بول رہی تھی۔ عافیہ، مہک اور احمد اور زین خاموش کھڑے تھے، وہ بول بھی کیا سکتے تھے؟ ایک طرف ان کی پیاری کزینہ اور بہن تھی تو دوسری طرف ان کا بڑا اور چاہنے والا بھائی تھا۔ زین جانتا تھا کہ ریان ایسا نہیں ہے جسے اریبہ کر رہی ہے، ورنہ ایک بھائی اپنی بہن کو تھپڑ کھاتے ہوئے کیسے برداشت کر سکتا تھا؟ فاطمہ کیا ہوا؟ تم ٹھیک تو ہو؟ عرفان جو ابھی گھر میں داخل ہوا تھا فاطمہ کو لیٹے دیکھ کر اس کے پاس آیا۔ نہیں، طبیعت ٹھیک نہیں لگ رہی ہے، تھوڑی دیر تک صحیح ہو جائے گی۔ کوئی نہیں، اٹھو ڈاکٹر کے پاس چلتے۔ عرفان جو تھکا آ رہا تھا اس کی طبیعت خراب دیکھ کے وہ رہ نہ سکا۔ حویلی سے نکلنے کے بعد اس کے پاس پھوٹی کوڑی بھی نہیں تھی۔ شہر آ کر اگلے دن اس نے پہلے جاب تلاش کی، ہفتہ بھر وہ ڈھونڈتا رہا۔ آخر کار اس کو ایک جاب مل ہی گئی جس کی آمدنی صرف پیٹ بھر سکتا تھا۔ اسی طرح شکر گزاری میں دونوں نے سال گزارا۔ ایک دن اچانک عرفان کو اپنا پرانا دوست مل گیا جو اس کے ساتھ اسکول سے یونیورسٹی تک تھا، پھر وہ لندن چلا گیا۔ کچھ سالوں بعد وہ یہاں آ گیا اپنا بزنس کرنے، وہیں اس نے عرفان کو بھی اپنے ساتھ رکھ لیا۔ اب اس کا گزارا اچھا ہو رہا تھا۔ 5 سالوں بعد ان کے گھر ایک ننھی پری نے جنم لیا۔ عرفان نے حویلی کال کی پر اس کی سننے والا وہاں کوئی نہیں تھا۔ اس نے اپنی خوشی بیوی کے ساتھ ہی مل کر منائی۔ اس کی دنیا اب مکمل ہو گئی تھی۔ اٹھ بھی جاؤ فاطمہ، زیادہ طبیعت خراب ہو گئی تو کیا کریں گے؟ عرفان اب فریش ہو کے بھی آ چکا تھا۔ عرفان اس کو کہاں چھوڑ کر جائیں گے؟ فاطمہ میں بالکل ہمت نہیں تھی کہ وہ 2 سال کی بچی کو لے کر بائک پہ بیٹھ سکے، تو ان دونوں نے ساتھ والوں کے گھر چھوڑ دیا تھا بچی کو۔ ان کی ان لوگوں سے کافی جان پہچان ہو چکی تھی۔ ایشو، رو کیوں رہی ہو؟ ریان کا اشال کو روتے ہوئے دیکھ کر سارا غصہ اڑنچ ہو گیا۔ مجھے بھوک لگ رہی ہے، آپ نے کہا تھا ہم حویلی جا کر کھانا کھائیں گے۔ ریان کو اس کی یہی معصومیت بھاتی تھی۔ وہ فوراً اٹھ کے کمرے سے باہر آ گیا اور مہک کو جا کر کھانا لانے کو بولا۔ آ رہے کھانا، میرے حصے کا بھی تم ہی کھا لینا، شرارت سے بولا تھا۔ اندر آتی مہک دیکھتی رہ گئی کہ ریان لالا بھی ہنستے ہیں، جبکہ اس نے کبھی بھی ریان کو ہنستے نہیں دیکھا تھا۔ تھینک یو مہک۔ اس نے ٹرے مہک سے لے کر اشال کے آگے رکھ دی تھی۔ لالا ایک بات پوچھوں؟ مہک اشال کو کھانے میں مصروف دیکھتی ریان سے آہستہ آواز میں پوچھ رہی تھی۔ ہاں پوچھو، 1000 باتیں پوچھو میری پیاری بہنا۔ ریان ہمیشہ مہک سے ایسے ہی پیش آتا تھا کیونکہ مہک کو وہ اپنی بہن ہی سمجھتا تھا، اور مہک بھی بولتی تھی کہ میرے 2 بھائی ہیں، لالا یہ لڑکی اتنی چھوٹی سی ہے، آپ نے شادی کیسے کر لی اس سے؟ آپ تو تائی جان کو ہمیشہ کہتے تھے کہ میرے لیے سگھڑ اور سمجھدار لڑکی تلاش کیجیے گا۔ مہک آؤ، باہر چل کے بیٹھتے۔ وہ اشال کو کھانا کھانے میں مصروف دیکھ کر باہر چلا جا۔ اب بولو، کیا بول رہی تھی؟ یہی کہ آپ کی اور اس لڑکی کی شادی کیسے ہوئی؟ آپ کو تو سمجھدار لڑکیاں پسند تھی۔ نعیم صاحب رات ہونے کو آئی ہے، بچی کا رو رو کے برا حال ہو گیا، آپ کال کریں نا عرفان صاحب بھائی کو۔ مسز نعیم کو عجیب وہم ستا رہے تھے۔ کیا ہو گیا ہے آپ کو؟ کوئی بھی اپنے بچے کو ایسے بھول تھوڑی سے آتا ہے۔ آ جائیں گے، نعیم صاحب اپنی بیوی کو تسلی دے رہے تھے۔ ان کی کوئی بیٹی نہیں تھی اس لیے ان کو اس بچی سے بھی پیار تھا۔ ہر آئے دن مسز نعیم فاطمہ کے پاس آ کر اسے تھوڑی دیر کے لیے لے جاتی تھی۔ ابھی وہ سوچوں میں ہی گم تھی کہ ڈور بیل بجی۔ نعیم صاحب دیکھے بھائی بھابھی ہوں گے، ان کی بات صحیح تھی، بھائی بھابھی ہی تھے، پر ان کی بس لاش تھی، خود وہ خالق کی حقیقت سے جا ملے تھے۔ مسز نعیم کے اوپر تو سکتہ طاری ہو گیا۔ نعیم صاحب نے ہی ان کو ہوش دلایا تو رونے لگی اور اندر جا کر بچی کو لے آئی تھی۔ ممی ممی منی رو رہی ہے، 12 سالہ حسن اپنی ماں کو ہلا کر بلا رہا تھا۔ مسز نعیم نے بچی کو ارسلان کو پکڑا دیا جو کہ ان کا بڑا بیٹا تھا اور ننھی بچی سے پیار بھی کرتا تھا۔ نعیم صاحب عرفان اور فاطمہ کو دفن کرائے۔ داجی داجی اٹھے نا، مجھے بہت بھوک لگ رہی ہے، کھانا بنائیں؟ اس نے داجی کو جھنجھوڑ ڈالا تھا۔ رک جا پتر، صبر نہیں ہوتا لڑکی؟ داجی پیار بھری نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ داجی آپ کو پتہ ہے ٹیچر نے مجھے اسٹار دیا، بہت بڑا والا۔ وہ خوشی خوشی اپنے سارے کارنامے داجی کو سنا رہی تھی اور وہ سنتی گئی۔ ان کو اس سے بہت پیار تھا۔ ان کی کوئی اولاد نہیں تھی اور یہ بچی ان کو 5 سال پہلے ملی تھی جب وہ
نعیم صاحب کے بچوں کو قرآن پڑھاتی تھی۔ تب انہوں نے اس بچی کو دیکھا تھا اور مسز نعیم جو کہ کینسر کی مریضہ تھی، انہوں نے داجی کو اپنے ساتھ بچی لے جانے کی اجازت دے دی کیونکہ ان کو اپنی زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں تھا۔ اس کے بعد سے وہ داجی کے ساتھ ان کے گاؤں میں رہتی تھی۔ داجی جلدی کرے، پھر میں نے کھیلنے جانا ہے، ٹھیک تو داجی ماضی سے واپس حال میں آ گئی۔ یہ دیکھ، میں نے اپنی پتری کے پسند کے آلو کے پراٹھے بنائے ہیں۔ داجی اپنے اور اس کے لیے پلیٹ میں ڈال کر لے آئی۔ بس داجی، بہت کھا لیا، میں جا رہی ہوں کھیلنے، وہ ہاتھ دھوتے ہوئے بولی۔ اللہ حافظ داجی۔ السلام علیکم داجی۔ ارسلان اور حسن داجی کے پاس آئے اور داجی حیران ہو گئی۔ وعلیکم السلام، بیٹھو پتر، وہ آرام سے بیٹھو۔ داجی، میں حسن کو آپ کے پاس اس لیے لایا ہوں کہ یہ آپ سے قرآن پڑھنا سیکھے اور نمازوں کا پابند بنے۔ ماشاء اللہ بیٹا، اللہ جیسے چاہے ہدایت دیتا ہے، میں ضرور اپنے پتر کو پڑھاؤں گی۔ داجی خوش ہو گئی تھی۔ میں روز ڈرائیور کے ساتھ اسے بھیج دیا کروں گا اسی وقت۔ ٹھیک ہے داجی۔ ہاں بیٹا، جب چاہے آ جائے، داجی گیٹ کی طرف دیکھتے ہوئے بولی تھی، جہاں سے روئی روئی بچی اندر آئی۔ داجی داجی، وہ بہت گندے بچے میرے کو مارتے ہیں۔ حسن کو ابھی وہ چھوٹی منی یاد تھی۔ منی بھائی دیکھیں، منی مل گئی۔ حسن بےتابی سے اپنے بھائی کو بول رہا تھا اور ارسلان خاموش بیٹھا تھا کیونکہ وہ حسن کا پیار اور محبت نہیں بھولا تھا جو اس نے منی کو دیا تھا۔ منی، مجھے پہچانا؟ حسن اس کے پاس آ کر اسے پوچھ رہا تھا اور وہ نفی میں سر ہلا گئی۔ حسن، یہ کیسے پہچانے کی تمہیں؟ یہ اس وقت 2 سال کی بچی تھی۔ ارسلان حسن کو بتا رہا تھا اور اسے یاد آ گیا کہ وہ تو چھوٹی سی تھی، وہ کیسے اسے پہچان لیتی۔ اس دن کے بعد منی روز اس لڑکے کو اپنے گھر آتے دیکھتی رہتی۔ آہستہ آہستہ دونوں کی دوستی بھی ہو گئی۔ حسن اب جلدی آ جاتا تھا تاکہ اس کے ساتھ کھیل سکے اور روز اس کے لیے چاکلیٹ آتی تھی۔ اب وہ چاکلیٹ کی اتنی عادی ہو چکی تھی کہ ایک دن حسن نہیں آیا اور وہ نہ چاکلیٹ آئی۔ ساری رات رو رو کے جب صبح اٹھی تو بخار میں پھنک رہی تھی۔ میری پتری کو کیا ہو گیا ہے؟ داجی اس کے لیے سوپ لے کر آ گئی۔ داجی، حسن بھیا آج بھی نہیں آئیں گے کیا؟ وہ روتے ہوئے پوچھ رہی تھی۔ آج آئے گا وہ میری گڑیاں، اگر ٹھیک نہیں ہوگی تو چاکلیٹ نہیں ملے گی۔ جلدی سے سوپ پی لو پھر تیار ہو جانا۔ اس کا ماتھا چوم رہی تھی۔ اس نے جلدی جلدی سوپ ختم کیا اور تیار ہو کر بیٹھ گئی۔ آخرکار 4 بج گئے تھے اور حسن آ گیا۔ حسن بھیا، میں آپ سے ناراض ہوں، آپ کل نہیں آئے۔ آپ کو پتہ ہے میں سارا دن روتی رہی۔ وہ ایسے بتا رہی تھی جیسے کوئی کارنامہ سر انجام دیا۔ اچھا، میری منی کی یہ رہی ڈھیر ساری چاکلیٹیں، وہ اسے پکڑاتے ہوئے بولا اور اس کے ہاتھ کی حدت سے ہی اس کو پتہ چل گیا کہ اس کو بہت بخار ہے۔ یار، اس کو تو بہت تیز بخار ہے، کیا کرے؟ حسن اب اپنے دوست سے پوچھ رہا تھا جو اس کے ساتھ ہی آیا تھا داجی سے ملنے۔ اس کی داجی کہاں ہے؟ حسن کا دوست اس سے پوچھ رہا تھا۔ مجھے کیا پتا، میں خود تیرے ساتھ آیا ہوں، اس کو بتانے کے ساتھ ہی منی کی طرف مڑا۔ منی تو کو پتا ہے داجی کہاں ہے؟ منی جو ریپر اتار رہی تھی چاکلیٹ کے اوپر سے اس کی بات پر رک گئی۔ ہاں، وہ اندر نماز پڑھ رہی ہے۔ حسن بھیا، ہم بھی پڑھ لیتے ہیں، پھر کھیلیں گے۔ وہ واش بیسن کی طرف بھاگ کر وضو کرنے لگی۔ حسن کا دوست حیران رہ گیا کہ اتنی چھوٹی سی بچی کتنے اچھے طریقے سے وضو کر رہی تھی۔ داجی، اس کو بہت تیز بخار ہو رہا ہے، آپ اسے ڈاکٹر کے پاس لے گئی؟ حسن اپنے دوست کا تعارف کروا کے اب منی کے متعلق پوچھ رہا تھا۔ نہیں پتر، میری خود کی ٹانگیں ختم ہو گئی ہے، بچے کو لے کر کہاں کہاں جاؤں میں نے اسے سوپ پلایا تھا، ساتھ دوائی بھی دی، اب بہتر ہے۔ نہیں داجی، ابھی میں نے خود دیکھا، اس کا ہاتھ اتنا گرم ہے، بخار سے تپ رہا ہے۔ آپ کہے تو میں اسے ڈاکٹر کے پاس لے جاؤں؟ نہیں پتر، تیرا دوست بھی ہے، کہاں لے کے پھرے گا اس کو؟ داجی دوست کی وجہ سے بول رہی تھی، ورنہ وہ حسن کو اچھے سے جانتی تھی۔ داجی، آپ فکر نہ کریں، میرا دوست بھی پولیس آفیسر ہے، ہم منی کو بحفاظت واپس لائیں گے۔ آخرکار داجی کو اجازت دینی پڑی کیونکہ حسن مان ہی نہیں رہا تھا منی کو بخار میں چھوڑ کر جانے کے لیے، اور اب وہ دونوں کے ساتھ بیٹھی کلینک میں اپنے بلاوے کا انتظار کر رہی تھی۔ حسن بھیا، ان بھیا کا نام مجھے یاد نہیں ہوتا۔ منی اتنی معصوم شکل بنا کر بولی تھی کہ حسن کو ہنسی آ گئی۔ کیوں نہیں یاد ہو رہا ہے منی؟ انگلش نہیں آتی تم کو؟ اب کی بار حسن کا دوست بھی اس سے سوال کر رہا تھا اور حسن کی کھیکھی نہیں بند ہو رہی تھی۔ نہیں بھیا، وہ کیا ہوتی ہے؟ حسن کا دوست بھی ہنس رہا تھا جو ہنسنا بھول چکا تھا۔ حسن کے لیے بات حیران کن تھی کہ جب سے وہ اس شخص سے ملا تھا کبھی اسے ہنستے ہوئے نہیں دیکھا، اور آج وہ پہلی بار اس کی ہنسی دیکھ رہا تھا، وہ بھی ایک چھوٹی سی بچی کی باتوں پر۔ یہ لو منی، اس ساری تمہاری ہے۔ ریان نے چاکلیٹس کا شاپر اس کے ہاتھ میں پکڑایا اور وہ خوشی سے جھومتی رہی۔ السلام علیکم داجی۔ ریان نے داجی کو آگے بڑھ کر سہارا دیا۔ جیتا رہے پتر۔ حسن کو کیوں نہیں آیا؟ منی داجی کو چاکلیٹ دکھا رہی تھی۔ اس کو ضروری کام تھا تو میں اکیلے آ گیا۔ 3 سال گزرنے کے بعد اب داجی کو اس پر بھروسہ تھا، اسی لیے وہ پریشان نہیں تھی۔ شاہ بھیا، آج ہم کھیلے باہر؟ ریان اس کی بات پہ مسکرایا۔ اس دن اسی نے منی کو شاہ بولنا سکھایا تھا۔ منی
تم مجھے شاہ بھیا بول لیا کرو، ٹھیک ہے؟ اور منی اس کی بات سمجھ کر سر اس بات میں ہلا گئی۔ اس کے بعد سے منی نے شاہ بھیا بلانا شروع کر دیا۔ اسے اپنا نام اس کے منہ سے سن کر بہت اچھا لگتا تھا۔ چلے نا، اندھیرا ہو جائے گا۔ وہ اس کا ہاتھ کھینچتے اسے اٹھا رہی تھی۔ میں جیت گئی نا شاہ بھیا؟ وہ جیتی نہیں تھی، بلکہ ریان نے اس کا دل رکھنے کے لیے اسے جتا دیا، اور اب وہ معصوم سی شکل بناتے اس سے پوچھ رہی تھی، ہاں منی، تو زبردست کھیلتی ہو۔ وہ باقاعدہ تالیاں بجا رہا تھا، لوگ دیکھ کے ہنس رہے تھے کہ اتنا بڑا آدمی بچی کے ساتھ کھیل رہا ہے۔ اب اندر چلتے ہیں، قرآن بھی یاد کر کے سنانا ہے ورنہ داجی کھانا نہیں دے گی، وہ کبھی بھی بھوکی نہیں رہ سکتی تھی۔ منی تمہارا سپارہ ختم ہو گیا ہے، اب ہم دونوں ایک ساتھ پڑھیں گے، ٹھیک ہے؟ وہ منی سے پوچھ رہا تھا، اور وہ سر اس بات میں ہلا گئی۔ ریان قرآن حفظ کر رہا تھا اور حسن ناظرہ پڑھنے آتا تھا۔ ریان نے بچپن میں 3 سپارے حفظ کر لیے تھے، اور اب وہ ان تینوں کو دہرا رہا تھا تاکہ منی کے ساتھ آگے کی پیارے شروع کر سکے۔ اب منی بھی اس تک پہنچ گئی تھی۔ دونوں روز ایک دوسرے کو سبق سناتے تھے اور پچھلے پارے دہراتے تھے۔ آج آپ کی باری ہے، پہلے آپ سنائیں گے۔ منی کو آج سبق کچا تھا، اسی لیے پہلے اسے سنانے کو بولا۔ ریان اب اپنا سبق سنا کر اس کا سننے لگا۔ بہت غلطیاں آ رہی ہے آج تمہاری، ابھی بیٹھ کے یاد کرو ورنہ چاکلیٹ ساری میری ہوئی۔ منی کی شکل رونے والی ہو گئی، پر اس کے ساتھ ایسا کرنا ضروری تھا ورنہ وہ سبق یاد نہیں کرتی تھی۔ سنیں، اب میں پکا یاد کر چکی ہوں، اب کی بار اس کی کوئی غلطی نہیں آئی تھی۔ ریان پتر ادھر آ۔ ریان گھر سے نکل رہا تھا جب داجی نے پکار لیا، جی داجی کیا ہوا؟ وہ داجی کے پاس بیٹھ گیا۔ پتر، تجھے برا تو نہیں لگتا کہ میں تجھے منی کا سپارہ سننے کو بولتی ہوں؟ نہیں داجی، آپ نے ایسا کیوں سوچا؟ کیا آپ مجھے اپنا بیٹا نہیں سمجھتی؟ ریان خفگی ظاہر کرتے ہوئے بولا، نہیں نہیں پتر، ایسی کوئی بات نہیں، بس تجھ سے ایسے ہی پوچھ بیٹھی تھی۔ 3 سالوں میں ریان اور منی نے قرآن حفظ کر لیا۔ کل ان کی آمین تھی۔ منی حسن اور ریان کے ساتھ بازار آئی تھی۔ یہ دیکھو منی کتنا پیارا ہے۔ ریان اسے ایک پنک فراک دکھا رہا تھا۔ نہیں، میرے کو دلہن جیسے کپڑے چاہیے جو نینی آپی نے پہنے تھے۔ وہ اپنے ساتھ گھر والی لڑکی کے شادی کے جوڑے کا ذکر کر رہی تھی۔ اچھا اچھا، وہ بھی لے لینا، ایک یہ لے لو میری پسند کا۔ آخرکار مشکل سے وہ مان گئی، وہ بھی اس وعدے پر کہ اسے دلہن والے کپڑے لے دیں گے۔ شاہ بھیا، حسن بھیا، دیکھیے دلہن والے کپڑے، اچھل اچھل کر ان کو بتا رہی تھی، اور ان دونوں کی کھیکی شروع ہو چکی تھی۔ منی، یہ بہت بڑا ہے، آپ کو پورا بھی نہیں آئے گا۔ ریان اس کے گالوں پر پیار کرتے بولا، نہیں، مجھے یہی چاہیے ورنہ میں آپ دونوں والی فراک نہیں پہنوں گی۔ اب وہ ضد پہ اتر آئی۔ آخرکار ایک جگہ سے دلہن والا جوڑا مل گیا جو تب بھی منی کو بڑا ہو رہا تھا، اور اس نے ضد کر کے آمین میں وہی پہنا تھا۔ منی دلہن بن گئی، اب دلہا کہاں سے لاؤ گی؟ ریان اسے پیار کرتے بولا، اور حسن کا ہنس ہنس کے برا حال ہو چکا تھا۔ آپ دونوں ہیں نا میرے دلہا؟ وہ چہک چہک کر بول رہی تھی، دونوں نہیں، ہم میں سے ایک بتاؤ۔ اب کے حسن بمشکل ہنسی روکے سوال کر رہا تھا، شاہ بھیا، کیونکہ وہ آپ سے زیادہ پیارے ہیں۔ منی منہ چڑھاتے ہوئے بولی، اور ریان کا قہقہ سب سے اونچا تھا، میں نہیں بولتا تم سے منی، نہ اب میں تمہیں چاکلیٹ دوں گا۔ حسن خفگی دکھاتے ہوئے بولا، کوئی بات نہیں، میں دے دوں گا ایشو کو چاکلیٹس، ٹھیک ہے نا ایشو؟ ریان اب اسے ایشو بولتا تھا کیونکہ وہ اسے شاہ بھیا بولتی جو اسے کوئی نہیں کہتا تھا، اور اشال کو کوئی ایشو نہیں کہتا تھا، تو اس نے اسے ایشو کہنا شروع کر دیا تھا، اور اشال کو بھی اپنا یہ والا نام بہت پسند تھا۔ ٹھیک ہے، وہ اتنی معصومیت سے بولی کہ ریان کا دل کر رہا تھا اسے بھینچ کر بس پیار ہی کرتا رہے۔ چلو اب جلدی سے، بیچاری داجی اکیلی باہر ہے۔ حسن منی کا ہاتھ پکڑتے باہر نکلا تو وہ بھی اس کے پیچھے چل دیا۔ باہر کے سارے انتظامات حسن اور ریان نے ہی کیے تھے، اور مائک بھی لگوایا تھا، ان تینوں نے مل کے نعتیں بھی پڑھی تھی۔ وشال اور ریان نے قرآن کی تلاوت بھی کی تھی۔ گاؤں کے لوگ حیران ہو رہے تھے کہ اتنے بڑے لڑکے نے اب قرآن حفظ کیا تھا، پر ریان کو کوئی شرمندگی نہیں ہوئی، کیونکہ وہ شرمندہ ہوتا؟ قرآن پاک تو اللہ کی کتاب ہے جو 80 سال کا مرد بھی حفظ کر سکتا ہے۔ اللہ جب چاہے جس کو چاہے ہدایت دے، اسے بھی اللہ کی طرف سے ہدایت ملی تھی، تو کیوں وہ شرمندہ ہوتا؟ بلکہ سب کو فخر سے بتا رہا تھا کہ میں نے اس بچی کے ساتھ قرآن حفظ کیا ہے۔ میں نے اس کو پہلی دفعہ وضو کرتے ہوئے دیکھا تھا، وہ 8 سال کی بچی اتنے اچھے طریقے سے وضو کر رہی تھی کہ میں شرمندہ ہو گیا۔ پھر میں نے اس کے ساتھ مل کر قرآن بھی حفظ کیا۔ تم لوگ جانتے ہو کہ میں چاچو کے جانے کے بعد کبھی مسکرایا نہیں، پر اس بچی نے مجھے ہنسنا سکھایا، اور آج میں ہنستا ہوں تو صرف اس کی وجہ جو اندر بیٹھی ہے۔ مہک، عافیہ، احمد اور زین خاموشی سے اس کو سن رہے تھے اور خوش ہو رہے تھے کہ ہمارا بھائی بھی اب ہنسنا سیکھ گیا۔ لالا، آپ نے بتایا نہیں کہ آپ کی شادی کیسے ہوئی؟ مہک کو جو سوال چبھ رہا تھا آخر زبان پر لے آئی، ہماری شادی نہیں نکاح ہوا ہے۔ داجی بہت بیمار تھی، انہی کا یہ فیصلہ تھا، اور میں کیسے ان کے بات نہ مانتا؟ ان کی وجہ سے میں آج اللہ کے سامنے کھڑے رہنے کے قابل ہوا ہوں۔ آقا جان جن کے ہر فیصلوں کو مانتا آیا، تو اس عورت کو کیسے منع کر سکتا تھا جس نے میری آخرت سدھاری ہے؟
ریان کی آنکھوں میں داجی کے ذکر سے نمی آ گئی تھی۔ اشو کیا ہوا؟ ایسے کیوں بیٹھی ہو؟ داجی کہاں ہے؟ ریان آج کافی عرصے بعد آیا تھا۔ اسے اداس بیٹھے دیکھ کے تو پوچھا، شاہ بھیا آپ کب آئے؟ اشال آنسو صاف کرتے بولی، میں ابھی آیا۔ اشو تم بتاؤ کیوں رو رہی تھی اور داجی کہاں ہے؟ وہ داجی کی بہت زیادہ طبیعت خراب ہو گئی تھی، نینی آپا کے پاپا ماما ان کو لے کر گئے ہیں صبح سے، اور اب اندھیرا ہونے والا ہے، اب تک نہیں آئے۔ وہ روتے ہوئے اسے ساری صورتحال بتا رہی تھی۔ ریان کو اس بچی پہ بہت ترس آیا جس کے ماں باپ بھی نہیں تھے اور اب داجی بھی بیمار رہنے لگی تھی۔ آ جائیں گے اشو، آپ تو بہادر ہو نا، چلو اندر چل کے بیٹھو۔ ریان اس کا ہاتھ پکڑ کے اسے اٹھا رہا تھا۔ نہیں میں یہی انتظار کروں گی، اکیلے اندر ڈر لگتا ہے۔ اس کے آنسو واپس بہنے لگے۔ میں ہوں نا یہیں پر، جب تک وہ لوگ نہیں آ جاتے ہم کھانا بنا لیتے ہیں تاکہ داجی آ کر کھانا کھا لے۔ اس کے بال سنوارتے ہوئے اسے سمجھا رہا تھا اور وہ فوراً اٹھ گئی۔ ریان اس کے ساتھ کچن میں گیا اور سب چیزیں دیکھنے لگا، سب کچھ موجود تھا۔ اشو کیا کھاؤ گی؟ وہ اس سے اس کی فرمائش پوچھ رہا تھا۔ آلو پراٹھا، وہ بھی پورے 2 کھاؤں گی، وہ خوشی خوشی بتانے لگی۔ ارے واہ اشو، مجھے بھی بہت پسند ہے آلو پراٹھا اور یہی سب سے اچھا بناتا ہوں میں۔ ریان ایک دیگچی میں سوپ داجی کے لیے اور دوسری طرف پراٹھے بنا رہا تھا۔ آپ کو کس نے سکھایا بنانا؟ وشال اس کے پاس کھڑی ہوئی پوچھ رہی تھی۔ میرے چاچو بہت شوق سے کھاتے تھے، میں 4 سال کا تھا جب انہوں نے مجھے ایک کاغذ پر ترکیب لکھ کر دی تھی اور اب تک میں اسی ترکیب سے بناتا ہوں۔ مجھے بھی سکھائیں بنانا، میں بھی آپ کو ایک دن بنا کر کھلاؤں گی۔ اسی وقت دروازہ بجا۔ داجی، داجی کیسی ہے؟ داجی کو دیکھتے ہی اس کی آنکھوں میں چمک آ گئی جو داجی کے جانے سے غائب ہو گئی تھی۔ چندا میں ٹھیک ہوں۔ داجی کا سانس پھولا ہوا تھا اسی لیے وہ مشکل سے بول رہی تھی۔ اشو جاؤ داجی کے لیے پانی لے کر آ۔ ریان کے کہنے پر وہ فوراً بھاگ گئی۔ اس نے داجی کی رپورٹس کھولی تو اسے دھچکا لگا۔ ان کے دل میں سوراخ تھا، پتر میرے جینے میں کتنے دن رہ گئے ہیں؟ داجی ایسی باتیں نہ کریں، اشو کے لیے آپ کو جینا پڑے گا، اس کا کیا ہوگا؟ ریان کو ان کی حالت پر افسوس ہو رہا تھا۔ دیکھ رہا ہے پتر اوپر، وہ سب کچھ کرنے والا ہے، اس بچی کی بھی وہی حفاظت کرنے والا ہے۔ داجی آسمان کی طرف اشارہ کر کے بول رہی تھی۔ منی ادھر آؤ، داجی اسے اپنے پاس بلا رہی تھی۔ وہ سب سمجھ گئی۔ داجی اب آپ بھی مجھے چھوڑ جائے گی جسے ماما بابا چھوڑ گئے؟ رو کے ان سے سوال کر رہی تھی۔ ریان کی آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے، اسے بھی وہ دن یاد آ رہا تھا جب چاچو سے چھوڑ گئے تھے اور اس کے پاس تو ماں باپ تھے، کزنز تھے، اور اس بچے کے پاس کون تھا؟ ایک اللہ تھا۔ تب بھی اس کی داجی پرسکون تھی۔ کتنا بڑا ہے اللہ، کتنی صفاتوں والا ہے، 70 ماہوں سے زیادہ پیار کرنے والا ہے وہ، تو اسی لیے اس کی داجی پرسکون تھی کہ اللہ اس چھوٹی سی بچی کی حفاظت کر سکتا ہے۔ وہ ہر روز شام کو اپنی ڈیوٹی پوری کر کے وہاں چلا جاتا اور رات کو وہیں سوتا تھا، کھانا بھی بناتا تھا۔ اسی طرح سال گزر گئے، پتہ بھی نہیں چلا۔ ایک رات اچانک داجی کی طبیعت زیادہ خراب ہو گئی۔ داجی، داجی اٹھے نا۔ ریان باہر سوتا تھا اسی لیے اس کو اشال کی آواز سنائی دی تھی۔ داجی اشو کے ساتھ سوتی تھی۔ شاہ بھیا، شاہ بھیا۔ ریان اشال کے آواز پر اٹھ گیا۔ بھیا داجی کو دیکھے نا، ان کی طبیعت خراب ہو رہی ہے۔ وہ روتے ہی بول رہی تھی۔ اشو گھر کی چابیاں لو اور فوراً باہر آؤ، ہم ہاسپٹل جا رہے ہیں۔ اشال اس کی بات مان کر جلدی سے باہر آ گئی۔ ڈاکٹر کیسی ہے وہ اب؟ ہم ابھی کچھ نہیں کہہ سکتے سر، ہمیں ان کا آپریشن کرنا پڑے گا، آپ دعا کریں ان کے لیے۔ آپریشن سے پہلے اشال اور ریان داجی سے ملنے آئے تھے۔ داجی آپ مجھے چھوڑ کر نہیں جائے گی نا؟ اشال کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ پتر یہ تو اللہ کی مرضی ہے، جب وہ بلا لے، تیرے پاس ریان ہے اور اللہ بھی تو ہے جو سب کے ساتھ ہوتا ہے۔ ریان پتر میری ایک آخری خواہش پوری کر دے، اللہ تجھے اس کا اجر دے گا۔ داجی بولی میں آپ کی ہر خواہش پوری کروں گا، اشال سے نکاح کر لو بیٹا۔ ریان بمشکل نکاح کے لیے راضی ہو گیا۔ اس کا کہنا تھا اشال ابھی چھوٹی ہے، داجی میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں اشال میرے ساتھ رہے گی ہمیشہ، اور آپ بھی ہمیں کہیں چھوڑ کر نہیں جا رہی۔ پتر میری زندگی بس یہی تھی، اس بچی کو کوئی جینے نہیں دے گا، وہ کس حیثیت سے تیرے ساتھ رہے گی، میری بات مان لے پتر۔ وہ اس نکاح کے لیے راضی ہو گیا کیونکہ وہ بھی داجی کی بات سے متفق تھا۔ کہنا سب آسان ہوتا ہے پر جب جس پر گزرتی ہے وہی جانتا ہوتا ہے۔ وہ بھی جانتا تھا کسی بھی رشتے کے بغیر اشال اس کے ساتھ نہیں رہ سکتی، دنیا اس کا جینا حرام کر دیتی۔ نکاح میں حسن بھی گواہ بن کر شامل ہوا۔ اسے بھی خوشی ہوئی تھی کہ منی کو ایک سہارا مل گیا، اس کی خود کی بھی شادی ہو چکی تھی۔ داجی آپ مجھے چھوڑ کر نہیں جائے گی نا؟ اشال روتے ہوئے آخری بار پوچھ رہی تھی۔ ڈاکٹر ان کے آپریشن کی تیاری کر چکے تھے۔ اشو داجی ہمیں کہیں چھوڑ کر نہیں جائے گی، چلو باہر کھانا کھا لو، صبح سے بھوکی ہو۔ ریان اسے زبردستی باہر لے آیا اور اس کے آنسو رکنے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ اسے داجی سے دوری برداشت نہیں ہو رہی تھی۔ نہیں کھانا مجھے کچھ بھی، جب تک داجی واپس نہیں آ جاتی۔ وہ ساری ٹرے الٹ چکی تھی۔ حسن اور ریان اس کا یہ رویہ دیکھ کر پریشان ہو گئے۔ اشو وہ کہیں نہیں جا رہی، تھوڑا سا کھا لو ورنہ میں چاکلیٹ بھی نہیں دوں گا۔
ریان اسے دھمکی دیتے ہوئے بولا، مجھے نہیں کھانا، مجھے داجی کے پاس جانا ہے، آپ بہت برے ہیں، مجھے ان سے دور کر دیا آپ نے، چیخ چیخ کر ریان کو بولے جا رہی تھی، پر ریان کو کسی بات پر غصہ نہیں آیا، بلکہ اسے اپنے سینے سے لگا لیا اور وہ بلک بلک کر اس کے سینے سے لگی رونے لگی۔ جس نے جانا ہوتا ہے، جسے اللہ کی طرف سے بلاوا آتا ہے، وہ چلا جاتا ہے، کوئی کچھ نہیں کر سکتا، چاہے ہم جتنا رو لیں، لیکن جانے والے واپس نہیں آیا کرتے۔ داجی بھی اشو کو چھوڑ کر چلی گئی، ان کی وفات کو 10 دن گزر چکے تھے، پر شال کو اس دن کے بعد سے اب تک ہوش نہیں آیا۔ ریان جا کر تھوڑی دیر آرام کر لے، جو 10 دن سے یہاں ہے، تیرے گھر سے اتنی کالز آ چکی ہیں، حسن ابھی ہاسپٹل آیا تھا، نہیں حسن، جب تک اشو کو ہوش نہیں آ جاتا میں یہاں سے نہیں جاؤں گا، وہ مجھے نہ پا کر روئے گی۔ ریان کے ہاتھ میں اشال کا ہاتھ تھا۔ اشو اٹھ جاؤ، اشو پلیز اٹھ جاؤ۔ ریان اشال کو اٹھانے کی کوشش کر رہا تھا۔ حسن کو اس پر ترس آ رہا تھا کہ زندگی اس کو کس موڑ پر لے آئی، جو محبت اور شادی کے نام سے ہی چلتا تھا وہی آج اسی مقام پر پہنچ گیا۔ داجی آخرکار ریان کی دعائیں اللہ نے سن لی، تبھی آج اسے ہوش آ گیا۔ دیکھ لیا آپ نے آغا جان، تبھی میں منع کرتی تھی آپ کو کہ نہ بھیجے آپ اسے شہر، پر نہیں، یہاں کون کسی کی سنتا ہے، عظمیٰ صبح صبح آ پہنچی تھی آغا جان کے کان بھرنے تاکہ ان کی اریبہ کی بھی کسی کو فکر ہو۔ السلام علیکم آغا جان، آپ نے بلایا تھا؟ ریان ایک کرسی پر بیٹھ گیا۔ وہ لڑکی کہاں ہے اور کس کی اجازت سے تم اس کو اس گھر میں لے کر آئے ہو؟ آغا جان کو غصہ رات والی باتوں پر اب تک تھا، اس وقت انہوں نے اسے بخش دیا، پر آج ان کا ارادہ نہیں تھا اسے بخشنے کا۔ وہ میری بیوی ہے تو ظاہر سی بات ہے میرے گھر پر رہے گی۔ ریان کو ان کی غصے کی کوئی پرواہ نہیں تھی۔ برخوردار جس کو تم بیوی کہہ رہے ہو، اس کی عمر اور اپنی عمر کا فرق بھی دیکھ لو، ہم اسے کبھی قبول نہیں کریں گے اور اس لڑکی اس گھر کی بڑی بہو اریبہ ہی بنے گی۔ نہ کرے آپ قبول، مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن میں کبھی بھی اریبہ سے شادی نہیں کروں گا، شال کے مرنے کے بعد بھی نہیں۔ اس کی زندگی برباد کرنے سے بہتر ہے آپ کہیں اچھی جگہ اس کی شادی کر دے۔ ریان نے بے جھجک سب بول دیا۔ اس کو آج تک اپنے چاچو کا غم نہیں بھولا تھا، جو آغا جان کے بے جا فیصلوں کی وجہ سے گھر چھوڑ کر چلے گئے، اور آج تک کسی کو نہ پتہ چلا کہ وہ زندہ ہے یا مر گئے۔ بکواس بند کرو اپنی، تم شاید اپنے چاچو کو بھول گئے ہو، جسے آج تک میں نے اس گھر میں قدم رکھنے نہیں دیا۔ تم بھی اگر میرے فیصلوں کو نہیں مانو گے تو اس گھر کے دروازے تم بھی ہمیشہ کے لیے بند کر دیے جائے گے، تم پر بھی۔ آغا جان کا بس نہیں چل رہا تھا کہ اسے کچا چبا جائے، جو پوتا ان کی ساری زندگی مانتا آیا تھا، آج اس چھوٹی سی لڑکی کی وجہ سے ان سے زبان درازی پہ اتر آیا۔ تو ٹھیک ہے، چلا جاتا ہوں میں بھی۔ جب آپ کے انہی غلط فیصلوں کی وجہ سے باقی گھر والے آپ کو چھوڑ جائیں گے تو آپ کو آپ کے پاس پچھتاوے کے علاوہ کچھ نہیں رہے گا۔ جانتا ہوں میں کہ آپ نے چاچو کو ڈھونڈنے کی کوشش کی ہے، پر آج تک وہ آپ کے پاس نہیں آئے اور انہی غلط فیصلوں کی وجہ سے آپ اپنے بیٹے سے دور ہو گئے۔ مجھے بھی ڈھونڈنے کی کوشش مت کیجیے گا، میں بھی آپ کا ہی پوتا ہوں، اپنی زندگی گزارنے کا حق مجھ سے آپ نہیں چھین سکتے۔ اللہ حافظ آغا جان۔ ریان ان کی کچھ بھی سنے بغیر نکل آیا۔ وشال تم اب یہیں رہو گی ہمارے ساتھ، اسی گھر میں۔ مہک اور عافیہ اس کے پاس بیٹھی اس سے باتیں کر رہی تھی، تبھی ریان آ گیا۔ ایشو اٹھو، ہم واپس جا رہے ہیں۔ ریان الماری سے اپنا اور اس کا سامان نکالتے ہوئے بولا۔ لالا کہاں جا رہے ہیں؟ مہک نے بھی ابھی تک شال کا ہاتھ پکڑا ہوا تھا۔ تمہیں سنائی نہیں دے رہا؟ اٹھو۔ اب کی بار ریان نے اس کا ہاتھ پکڑ کے اسے زبردست اٹھایا اور وہ اس کے ساتھ گھسیٹتی ہوئی نیچے چلی آئی۔ رک جاؤ ریان، آغا جان نے اسے پیچھے سے آواز دی، پر وہ رکا نہیں۔ اشال کو گاڑی میں لا کر بٹھا آج ریان بھی شاہ ولی ہمیشہ کے لیے چھوڑ گیا۔ آپ نے اپنے بابا کی بات کیوں نہیں سنی تھی؟ اشال ریان سے پوچھ رہی تھی، اس سے زیادہ دیر تک خاموش نہیں رہ جاتا تھا، کیونکہ سننے کے لیے کچھ بچا نہیں تھا۔ ریان کی آنکھیں سرخ ہو رہی تھی۔ اشال کو پہلی دفعہ اسے ڈر لگ رہا تھا، کیونکہ جب بھی وہ اس سے ملی تھی اس کی آنکھیں چمکتی تھی، پر آج اس کی آنکھوں سے خوف آ رہا تھا اسے۔ ہم کہاں جائیں گے؟ اشال جان بوجھ کر سوال کر رہی تھی، تاکہ وہ کسی بات پر ہنس لے اور اس کا خوف دور ہو جائے۔ جہاں سے آئے تھے، ریان نے مختصر جواب دیا۔ اس کے بعد اشال خاموش ہو گئی اور قرآن کی دل میں تلاوت کرنے لگی۔ تھوڑی دیر بعد وہ خوابوں کی دنیا میں پہنچی تھی اور ریان کے جگانے پر ڈر کے اڑ گئی۔ گھر آ گیا کیا؟ اس سے پوچھ رہی تھی اور اس نے نفی میں سر ہلایا۔ نہیں، ہوٹل آیا ہے، فریش ہو کر کھا لیتے ہیں، پھر 1 گھنٹہ لگے گا۔ اس کے کہنے پہ گاڑی سے نکل گئی۔ باہر نکلتی وہ کانپنے لگی تھی۔ سردی لگ رہی ہے؟ ریان اس کا ہاتھ پکڑتے بولا۔ ہاں، اشال نے اثبات میں سر ہلایا۔ ریان نے اپنی جیکٹ اتار کے اسے پہنا دی تھی۔ اب ٹھیک ہے، ریان اس کے گالوں پر پیار کرتے ہوئے بولا۔ آپ کو سردی نہیں لگ رہی؟ اشال معصومیت سے پوچھ رہی تھی۔ ہاں، کیا کر سکتا ہوں، اب پیار اسی لڑکی کو تو سردی نہیں لگنے دے سکتا نا؟ ریان ہنستے ہوئے کہہ رہا تھا اور اشال بھی ہنس گئی۔ وہ دیکھو، ڈی ایس پی ریان شاہ۔ 4 لڑکیاں جو ابھی ہوٹل میں داخل ہوئی تھی اس کو دیکھ کر فوراً اس کے پاس چلی آئی۔ ہیلو، ڈی ایس پی ریان شاہ۔
کیسے ہیں آپ؟ ایک لڑکی نے پہل کی۔ الحمدللہ ٹھیک ہوں، سوری میں نے آپ لوگوں کو پہچانا نہیں۔ ریان حیران تھا، یہ لڑکیاں کون ہیں؟ ہمیں چھوڑے، کون ہے پیاری سی لڑکی؟ وہ لڑکیاں اب وہیں بیٹھ کر اشال کا پوچھ رہی تھی۔ میں اپنی پرسنل ایرے گہرے سے شیئر نہیں کرتا، آپ یہاں سے جا سکتی ہے۔ ریان کو ان کی باتوں پہ اب غصہ آنے لگا۔ اوہو، ریان تو یہاں کیسے؟ حسن اچانک سے وہاں پر برآمد ہوا۔ ہاں حویلی سے آ رہا ہوں، تم یہاں کیسے؟ ریان حسن سے ہاتھ ملاتے پوچھ رہا تھا۔ وہ پیار، یہ چاروں بلکہ پانچوں تیری بھابھی بھی ہے، ان کو کھانا کھانا تھا یہاں، اسی لیے یہاں لایا۔ سستا بھی ملتا نا، حسن اس کو آنکھ مارتے ہوئے بولا۔ ریان کو اب سمجھ آئی تھی کہ یہ چاروں اس کی سالیاں تھی۔ کیسی ہو منی؟ حسن اشال کی طرف اب متوجہ ہوا۔ ٹھیک ہوں، اور آپ سے بہت ناراض۔ اشال معصومیت سے بولی تو سب کو ہنسی آ گئی۔ مسز حسن اس کو اچھی طرح جانتی تھی کیونکہ حسن اس کی باتیں بتاتا تھا۔ کیوں ناراض ہے منی؟ اب تو چاکلیٹ دینے والا دولہا بھی مل گیا ہے۔ حسن ریان کو دیکھتے ہوئے بولا اور اس کی سالیاں ایک ساتھ چیخ اٹھی۔ حسن اور ریان کا ایک دم قہقہہ بلند ہوا۔ یہ کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ اتنی سی بچی کا دولہا کیسے آ سکتا ہے؟ حسن کو ہنسی کنٹرول کرنا مشکل لگ رہا تھا۔ یہ رہا دولہا، سامنے بیٹھا ہے، اور تم لوگ مجھ سے پوچھ رہی ہو کہ کیسے؟ حسن ریان کی طرف اشارہ کرتے بولا اور اس کی سالیاں حیران رہ گئی۔ منی یہ تمہارا دولہا ہے؟ ایک لڑکی اب اشارہ سے کنفرم کر رہی تھی۔ ہاں یہ میری دولہا ہے کیونکہ یہ سب سے زیادہ اچھے اور پیارے ہیں، مجھے چاکلیٹس بھی دیتے ہیں۔ اشال چہک چہک کر ان چاروں کو بتا رہی تھی اور وہ چاروں منہ کھولے اسے سن رہی تھی۔ اتنا بڑا دولہا کیسے سنبھالو گی؟ ان چاروں کو اب تک یقین نہیں آ رہا تھا۔ یہ نہیں، دولہا منی کو سنبھالے گا، تم چاروں تو بچی کو کچا چبا جانے کے موڈ میں لگ رہی ہو۔ حسن کی واپس ٹھیک ہی شروع ہو چکی تھی۔ ان سب نے ایک ساتھ ہی بیٹھ کر کھانا کھایا۔ حسن اور ریان اپنی باتوں میں مصروف تھے اور حسن کی بیوی ثالیہ اشال کو شوہر کی ذمہ داریوں کا خیال رکھنے کے طریقے بتا رہے تھے۔ اشو چلے؟ ریان اشال سے پوچھ رہا تھا۔ ہاں، وہ دونوں ہوٹل سے باہر نکل گئے۔ اتنی چپ کیوں بیٹھی ہے آج اشو؟ ریان ڈرائیونگ کرتے ہوئے پوچھ رہا تھا۔ کیا بولوں؟ اشال اس کی طرف دیکھتے بولی۔ چاکلیٹ کھاؤ گی؟ ہاں، کٹ کیٹ کھانی ہے۔ اشال کو فوراً بولی اور چاکلیٹ کے لیے وہ منع نہیں کر، ایسا ممکن ہی نہیں تھا۔ چاکلیٹ کے لیے منع کر دے ایسا ممکن ہی نہ تھا۔ مجھے بھی کھلا دو۔ ریان نے اس کو کھاتے دیکھا تو بولا۔ آپ تو گاڑی چلا رہے، کیسے کھائیں گے؟ اشال کی بات پر اس کو ہنسی آ گئی۔ تم کھلا دو۔ نہیں، آپ میری انگلی کاٹ لیں گے۔ ریان کا قہقہہ بلند ہوا۔ کتنی معصومیت تھی اس کے ہر انداز میں۔ ریان کو اس پہ بے حد پیار آ رہا تھا۔ یہ لے کھائے۔ یہ میری انگلی نہیں کاٹنی، میں روں گی۔ اشو کل صبح تیار رہنا، میں تمہیں ٹیچر کے پاس لے جاؤں گا، وہ پڑھائیں گی تمہیں۔ ریان اس کے پاس آ کر بیٹھتے ہوئے بولا۔ نہیں، میں کسی سے نہیں پڑھوں گی، ٹیچر بہت مارتی ہے۔ اشال کے آنسو ٹپکنا شروع ہو گئے۔ نہیں مارتی اشو، آپ پہلے بھی پڑھ رہی تھی نا ٹیچر سے، پھر اب کیا مسئلہ ہو گیا ہے؟ ریان غصہ دکھاتے ہوئے بولا تاکہ وہ مان جائے۔ نہیں، انہوں نے مجھے مارا تھا، میں بہت روئی تھی، داجی نے منع کر دیا تھا کہ میں نہیں پڑھوں گی کسی بھی ٹیچر سے۔ اشال کی باتوں پر اس نے اپنا سر پکڑ لیا کہ اب کیا کرے۔ اچھا تو بتاؤ، کیا تم ساری زندگی ایسے ہی گزارو گی پڑھے بغیر؟ میرے بعد کیا کرو گی؟ یہ دنیا اتنی اچھی نہیں ہے اشو، بات سمجھو، تمہارا پڑھنا لکھنا بہت ضروری ہے، ہر کوئی میرے جیسا نہیں مل جائے گا تمہیں۔ ریان اسے سمجھا رہا تھا پر اس کو کچھ سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی۔ میں آپ سے پڑھ لوں گی، مجھے ٹیچر سے نہیں پڑھنا، وہ مارتی ہے۔ میں بھی ماروں گا اگر تم یاد نہیں کرو گی یا میری بات نہیں مانو گی، سوچ لو۔ ریان اس کے آنکھوں صاف کرتے بولا۔ اس نے فیصلہ کر لیا تھا کہ وہی اب اس کو پڑھائے گا۔ ہاں میں آپ سے پڑھ لوں گی۔ ٹھیک ہے، اب سو جاؤ، صبح کتابیں لینے چلیں گے۔ ریان لائٹ آف کر کے کمرے سے نکل گیا۔ یہ دیکھیں کتنا پیارا بیگ ہے، میں یہی لوں گی۔ ریان اس کے ساتھ بازار آیا تھا۔ اس کا کیا کرو گی تم؟ اسکول تو نہیں جانا؟ میں آپ کے پاس پڑھنے آؤں گی تو اسی میں کتابیں ڈال کے آؤں گی۔ اشال معصومیت سے بولی تو اسے ہنسی آ گئی۔ کون سا تم 7 سمندر پار سے آؤ گی جو بیگ لے کر آنا پڑے گا؟ ریان ابھی بھی ہنس رہا تھا۔ تو کیا ہوا؟ بس میں نے لینا ہے یہ۔ اشال ضد پر اتر آئی تو ریان کو اسے دلانا پڑ گیا۔ پھر اس نے کسی چیز کی ضد نہیں کی۔ ریان خود ہی اس کے جوتے، کپڑے، چوڑیاں، ہر چیز خود لیتا رہا اور وہ چپ چاپ اس کو دیکھ رہی تھی جیسے وہ اس کی نہیں کسی اور کی چیزیں لے رہا ہو۔ گھر آ کر ریان نے کھانا تیار کیا کیونکہ وہ کبھی بھی ملازموں کے ہاتھ کا کھانا نہیں کھاتا تھا۔ اشو کافی پیو گی؟ ریان چولہا چلاتے بولا۔ کافی کیا ہوتی ہے؟ اشال جو کتابیں دیکھ رہی تھی اس کی بات پر اسے دیکھتے بولی اور ریان اس کی بات پہ ہنس دیا۔ کافی نہیں کافی ہوتا ہے۔ اب اس کا اردو میں کوئی مطلب نہیں کیونکہ اردو میں بھی صرف کافی ہی کہتے ہیں۔ ریان ہنستے اسے بتا رہا تھا اور کافی بھی بنا رہا تھا۔ مجھے نہیں آتا ہی بولنا اور میرے کو بس چائے پینی ہے۔ اوکے میں چائے بنا دیتا ہوں تمہارے لیے۔ ریان اس کے سر پر ہاتھ پھیرتے بولا۔ میں پہلے کیا پڑھوں گی؟ انگلش، کیونکہ اس کے کافی الفاظ ہم روزمرہ زندگی میں بولتے ہیں، اس لیے تم کو میں آج انگلش ہی پڑھاؤں گا اور روز ہر ایک کتاب کا ایک سبق پڑھاؤں گا
اور اگلے دن ٹیسٹ لوں گا۔ رات 11 بجے سے 1 بجے تک پڑھنا پڑے گا، جتنی نیند کرنی ہو دن میں سوتی رہنا، کیونکہ میرا فارغ وقت مشکل سے ہی بچتا ہے۔ ریان اس کو سمجھا رہا تھا اور وہ سمجھ گئی کہ اب دوپہر کو ہی آرام کرنا ہے۔ یہ کیا کر رہے ہیں آپ بابا؟ اگا جان کہاں ہے؟ نواز شاہ کی بات سن کر اسے شوق لگا تھا۔ ریان آ جاؤ میرے بچے، تمہارے اکا جان بہت یاد کر رہے ہیں۔ میں اشال کے بغیر اس گھر میں قدم نہیں رکھوں گا بابا، اگر تو اگا جان کو اشال اپنی بڑی بہو کی صورت میں قبول ہے تو آ جاؤں گا۔ ریان بے رخی سے بولا، کیونکہ اشال کو اب چھوڑ دینے کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا تھا۔ مان گئے میرے بچے، اسے لے آؤ، ہم تم لوگوں کا انتظار کر رہے ہیں۔ نواز شاہ بہت دکھی تھے، شاہ حویلی کا تختہ الٹ چکا تھا۔ جس دن ریان شاہ حویلی چھوڑ کر چلا گیا اسی دن اریبہ شاہ کا نروس بریک ڈاؤن ہونے کی وجہ سے موت ہو گئی، اور عظمیٰ شاہ اپنی جوان بیٹی کو کفن میں لپٹا دیکھ کے پاگل ہو گئی۔ کسی سے بھی وہ نہیں سنبھلی تھی۔ اظہر صاحب انہیں عافیہ اور زین کو اپنے ساتھ سعودیہ لے گئے تھے۔ آغا جان کو ریان کی ہر ایک بات سچ ہوتی دکھائی دے رہی تھی، اور اب 2 سال گزر چکے تھے ریان کو حویلی سے گئے ہوئے۔ اس نے آج تک کسی کا حال نہیں پوچھا۔ آغا جان نیچے والے پورشن میں اکیلے رہتے تھے اور اوپر مبین شاہ رہتے تھے۔ نواز شاہ بھی 1 سال پہلے حویلی چھوڑ کر جا چکے تھے اور بھائی کے بتانے پر اب واپس آ گئے تھے۔ ریان نواز شاہ سے بات کرنے کے بعد فوراً گھر پہنچا۔ اشال کہاں ہے؟ ریان گلی لالا سے پوچھ رہا تھا۔ صاحب وہ اپنے روم میں سو رہی ہے، گلی لالا اسے بتا کے گل خان کو بلانے چلی گئی۔ شو اٹھو اشال اٹھو، ریان اسے جوڑ کر اٹھا رہا تھا۔ جی کیا ہوا؟ اشال ہڑبڑا کر اٹھ گئی۔ اٹھو اور تیار ہو جاؤ، ہمیں حویلی جانا ہے۔ ریان اس کا ہاتھ کھینچ کر اسے بیڈ سے اتارتے بولا، کھانا تو کھا لے، میں نے اتنی محنت سے بنایا ہے۔ اشال کو غصہ آ گیا کہ اس کی 4 گھنٹے کی محنت ضائع ہو گئی۔ میں گلے لالا سے کہہ کے پیک کروا لیتا ہوں، تم تیار ہو کر باہر آؤ، اسے آرڈر دیتا ہو بولا۔ شال ان 2 سالوں میں کافی سمجھدار ہو چکی تھی، اب کھانا بھی خود بناتی تھی اور ریان کے ہر کام اب اس کی ذمہ داری تھی۔ انگلش کے بھی وہ کافی الفاظ سیکھ چکی تھی۔ بی بی صاحب جی آپ کا انتظار کر رہے۔ گولے لالا اسے بلانے آئی اور وہ بال کھول کر ویسی اس کے ساتھ باہر آ گئی۔ تم ایسے جاؤ گی؟ ریان اسے بال بنائے بغیر آتے دیکھ کر بولا، ہاں مجھ سے نہیں بنتے اتنے بڑے بال۔ اشال کی شکل رونے والی تھی۔ لڑکی، ساری زندگی ایسے ہی میں تمہارے بال بناتا رہوں گا؟ ریان اس کے بال بناتے بولا، اسے اشال کے بال بہت پسند ہے، تبھی اس کو کٹوانے نہیں دیتا تھا۔ میں نے آپ سے کتنی بار کہا کہ کٹوانے ہیں بال، پر آپ مانتے نہیں، اشال خفگی دکھاتے بولی۔ اتنے اچھے بالوں کا ستیہ ناش کرنے کا شوق ہے تمہیں، بس میں قبر میں لیٹا ہوں گا اور تم آ کر کہہ رہی ہوگی میرے بال بنا دے۔ ریان اسی کی طرح ایکٹنگ کر کے بول رہا تھا۔ اس کی بات پر اشال زور سے ہنس دی۔ آغا جان، ریان ان کے پاس بیٹھتے ہوئے ان کو پکار۔ ساتھ اشال کھڑی تھی۔ وہ دونوں آدھا گھنٹے پہلے ہی حویلی پہنچے تھے۔ ریان، آغا جان سے بولا نہیں جا رہا تھا، ان کو فالج کا اٹیک ہوا تھا۔ آغا جان آپ آرام کریں، میں آپ کے پاس ہی بیٹھا ہوں۔ ریان ان کا تکیہ درست کرتے بولا، میرا پتر آیا ہے، اب تو میں ٹھیک ہو جاؤں گا، مجھے اپنے پتر کی شادی بھی تو کرنی ہے۔ آغا جان اشال کی طرف دیکھتے بولے، ان کو آج وہ بچی بڑی لڑکی لگ رہی تھی اور اس کے اس بدلاؤ کے پیچھے ریان کا ہاتھ تھا۔ سرپرائز! سب لاؤنج میں بیٹھے باتیں کر رہے تھے۔ جب زین کی آواز آئی تو سب نے دروازے کی طرف دیکھا۔ عثمان، اظہر صاحب، عافیہ اور زین کھڑے تھے۔ لالا ہمیں کل ہی پتہ لگ گیا آپ واپس آ گئے، اس لیے ہم بھی واپس آ گئے۔ اب کی بار عافیہ بولی۔ آغا جان کی آنکھیں خوشی سے چھلک اٹھی۔ بابا کیسے ہیں آپ؟ عثمان اور اظہر صاحب ان کے پاس آ کر بیٹھتے بولے، میرے بچے میرے پاس آ گئے ہیں، میں خوش ہوں۔ آغا جان آنکھوں کی نمی صاف کرتے بولے، ریان لالا کی شادی کر رہے آغا جان؟ مہک اشال کا ہاتھ تھامتے بولی تھی۔ واو، مزہ آئے گا آغا جان، اس احمد کو بھی آر پار لگائے تاکہ میری بھی باری آئے۔ زین سے خاموشی ہضم ہوتی ہی نہیں تھی۔ نہ تو بھی کر لے، تینوں مل کے بھنگڑے ڈالیں گے ساتھ، کیوں ریان بھائی؟ صحیح کہہ رہا ہوں؟ احمد اب ریان سے پوچھ رہا تھا۔ ہاں کیوں نہ آغا جان، ان کو بھی ذرا شرارتوں سے فرصت ملی، ہر وقت چپکلے بنے رہتے۔ ریان شرارت سے بولا۔ اشال اسے دیکھتی رہ گئی۔ تھوڑے دن تو پردہ کرے بھابھی صاحبہ۔ زین احمد کو آنکھ مارتے بولا۔ ہاں چلو مہک، عافیہ لے کر جاؤ بھابھی کو کمرے میں، آج سے ان کا پردہ ہے بھائی سے۔ اشال شرماتے مہک کے ساتھ بھاگ گئی تھی۔ ظالموں نے ذرا میرا خیال نہیں، اپنے وقت دیکھنا، تم دونوں کو چھوڑنا ہی نہیں میں نے۔ زین اور احمد کے کہہ رکنے کا نام ہی نہیں لے رہے تھے، باقی سب بھی ہنس دیے تھے۔ زین، احمد تم لوگوں کا فیصلہ ہی مانا جائے گا، بتاؤ کس سے شادی کرنا چاہتے ہو تم دونوں؟ آغا جان نے احمد اور زین کو اپنے کمرے میں بلایا تاکہ ان کو بتا سکے کہ وہ اپنے بچوں کو خوش دیکھنا چاہتے۔ آغا جان جو آپ کی پسند ہے وہ ہماری۔ زین ریان کو آنکھ مارتے بولا۔ زین سیریس ہو جا، جو پوچھا جا رہا ہے اس کا بتاؤ۔ ریان کو غصہ آ گیا۔ بھائی ہم جانتے ہیں آغا جان کی پسند کو، اور وہی ہماری پسند ہے۔ احمد شرماتے ہوئے مشرقی لڑکیوں کی طرح بول رہا تھا،
اور زین کو اس کی شکل دیکھ کر ہنسی آئی۔ چھپے رستم نکلے دونوں، ریان کو غصہ مارتے ہوئے بولا۔ بس لڑائی شروع کر دی تم لوگوں نے، ذرا اپنے آگا جان کا احساس نہیں ہے؟ آگا جان ان کو ڈانٹتے ہوئے بولے۔ ہائے ہائے آگا جان، آپ کو بھی چاہیے ایک عدد، آپ فکر نہ کرے، آج ہی بندوبست کرتا ہوں۔ زین کی چونچ بند ہوتی ہی نہیں تھی۔ چل دفعہ دور ہو جا، تم تینوں کی شادی کر کے میں سکون سے سوؤں گا۔ آگا جان ایسی باتیں نہ کرے، اس موقع پر آپ ہمارے سب ہیں اور رہیں گے، آپ ہمارے ساتھ ہیں اور رہیں گے۔ ریان، احمد اور زین اب ان کے گلے کا ہار بنے بیٹھے تھے۔ کوئی نہیں، میں اس چلبلے زین سے کبھی شادی نہیں کروں گی، ہر وقت تنگ کرتا ہے۔ ہاں ہاں بچوں، پہلے بڑا بولتی تھی کہ مجھے زین جیسے لڑکے پسند ہیں جو ہر وقت ساتھ ہی رہتے ہیں۔ عافیہ خوش تھی کیونکہ اس کی دعائیں رنگ لائی تھی۔ ہاں تو زین ہی تو نہیں بولا تھا؟ مہک کے دل میں لڈو پھوٹ رہے تھے۔ ٹھیک ہے، میں بتانے جا رہی ہوں آقا جان کو کہ مہک کوئی رشتہ نہیں ہے قبول۔ اوئے نہیں ظالم لڑکی، میں تو بس مذاق کر رہی تھی۔ مہک اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے بٹھاتے ہوئے بولی۔ کوئی کہیں کھویا ہوا ہے آفی، مہک شال کو دیکھتے بولی جو اپنا لال جوڑا دیکھ رہی تھی۔ اسے یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ وہ اب دلہن بنے گی، اور پرانی باتیں یاد کر کے اسے اپنی بیوقوفی پہ ہنسی آ گئی۔ نہیں بس پرانی بات یاد آ گئی تھی۔ شال اب ان دونوں کو اپنی طرف متوجہ پا کر گڑبڑا کے بولی۔ ہاں پرانی بات، نکاح والی بات یاد آ گئی تھی؟ نہیں، پہلے کی بات، جب میں دلہن۔ اشار ریان کو وہاں آتے دیکھ کر خاموش ہو گئی۔ بھابھی کیا آپ پہلے دلہن بن چکی ہے؟ کس کی اور کیسے؟ زین اور احمد اس کی بات ادھوری سن چکے تھے تو فوراً بول پڑے، اور ریان اس بات کو یاد کر کے مسکراتا رہا۔ نہیں کچھ بھی نہیں۔ اشال شرم سے پانی پانی ہو چکی تھی اور خود کو کوس رہی تھی کہ یہ بات کیوں چھیڑی۔ اشال بھابھی بتائے ورنہ سزا ملے گی آپ کو۔ زین اسے دھمکی دیتے ہوئے بولا۔ کیسی سزا؟ سزا کا سنتے اشال کے 14 طبق روشن ہو گئے۔ اسے لگا تھا زین اس کے ٹیچر کی طرح اسے تھپڑ مارے گا۔ پہلے بتائیں پوری بات۔ زین اب بھی وہیں چپکا ہوا تھا۔ وہ میں دلہن بنی تھی اپنی آمین پر۔ اشال سے آگے بولا ہی نہیں جا رہا تھا۔ واہ، دلہا کون بنا تھا؟ مہک کو پورا یقین تھا اور ریان کا نام لے گی۔ پتہ نہیں۔ اشال منہ چھپاتے اندر کی طرف بھاگ گئے اور سب کے منہ کھلے کے کھلے رہ گئے، جبکہ ہنسنے والا صرف ایک ہی شخص تھا اور وہ تھا ریان شاہ۔ وہ دن بھی آ چکا تھا جس کا انتظار سب کو تھا۔ آج شاہ حویلی کے تینوں بیٹوں کا نکاح تھا اور کل رخصتی تھی۔ ریان کی خواہش پر اس کا دوبارہ نکاح پڑھایا جا رہا تھا۔ حسن کی فیملی بھی صبح سے آ گئی۔ سب اشال اور ریان کی جوڑی کو سراہ رہے تھے۔ کچھ دیر ہمیں بھی اپنا مکھڑا دکھانے دے، بس چڑھ کے بیٹھا ہے۔ زین کو اس کی تعریفیں سنتے دیکھ غصہ آ گیا۔ اشال اسٹیج سے اتر کر مہک اور عافیہ کے پاس چلی آئی۔ ریان آگا جان نے کچھ بات کرنی ہے، اندر چل۔ حسن اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے اندر لے آیا جہاں سب بیٹھے تھے۔ ریان بیٹا جا۔ آگا جان اشال کو ایک طرف اپنے ساتھ لگائے بیٹھے تھے اور دوسری طرف ریان کو بلا رہے تھے۔ بیٹا مجھے معاف کر دو، میں نے بہت غلط کیا تمہارے اور اپنے بیٹے کے ساتھ۔ ساری زندگی میرا بیٹا اور میری پوتی، تم میرا خون مجھ سے میرے غلط فیصلوں کی وجہ سے دور رہے ہو۔ آگا جان اشال کے آگے ہاتھ جوڑ کر اس سے معافی مانگ رہے تھے۔ آگا جان، میں نے اپنے ماں باپ کو کبھی نہیں دیکھا، آپ کو دیکھ کر مجھے لگا کہ آپ میرے بابا ہیں، پر میں اس وقت آپ سے بہت دور تھی۔ اشال ان کے سینے سے لگ کر بلک کر رو دی، اور ریان کو اب ساری بات سمجھ آئی کہ اشال اس کے جان سے پیارے چاچو کی بیٹی ہے۔ اشال تمہاری کزن ہے ریان۔ آگا جان ریان کی طرف دیکھتے بولے تھے۔ جی میں جان چکا ہوں۔ ریان کا چہرہ سپاٹ تھا۔ اشال کو سمجھ نہیں آئی کہ اس نے ایسا کیوں کہا۔ اسے تو خوش ہونا چاہیے۔ آگا جان آپ نے میرے ساتھ بہت غلط کیا، اس کے لیے میں آپ کو کبھی معاف نہیں کروں گا۔ پتر میں جانتا ہوں میں نے تیرے ساتھ بھی بہت غلط کیا، مجھے معاف کر دے۔ ہاں آگا جان، آپ اب بھی نہیں ٹھیک کر رہے۔ آپ کی پوتی آئی تو آپ نے مجھ سے منہ موڑ لیا۔ ریان اشال کو چپکے سے آنکھ مارتے بولا اور وہ شرم سے سر جھکا گئی۔ ہاں آگا جان، یہ ناانصافی ہمارے ساتھ، زین کی چونچ کبھی بند ہونا ناممکن تھی۔ ہاں تو آ جاؤ میرے سر پر بیٹھ جاؤ، میری پوتی اتنے سالوں بعد میرے ساتھ بیٹھی ہے۔ ہائے کاش ہمارے بھی ایسے نصیب ہوتے۔ زین کی ایکٹنگ پہ سب کو ہنسی آ گئی۔ جانے والے کبھی واپس نہیں آیا کرتے، ان کو خوشی کے لمحوں میں یاد رکھا جاتا ہے، اور سب کو اپنے پیارے ان خوشی کے لمحوں میں یاد تھے۔ ان سب کی خوشی بھی کیمرے میں مقید ہو چکی تھی۔ آغا جان کو سب کچھ یہ خواب لگا تھا۔ جب اس گھر سے ریان گیا ان کی زندگی رک سی گئی، اور اب ان کی زندگی کے پہیے واپس دوڑنے لگے تھے کیونکہ ان کے سارے خوابوں کی تکمیل ہو چکی تھی۔ اشال آج حویلی کی سب سے بڑی بہو بن کر ریان کے کمرے میں آ چکی تھی۔ ریان کے روم میں داخل ہوتے ہی اس نے اپنا گھونگھٹ اٹھا لیا، اور ویسے بھی مہک اور عافیہ کا کہنا تھا کہ گھونگھٹ نکالنے کی ضرورت ہی کیا ہے، ریان بھائی تو اس کی دلہن بنے دیکھ چکے ہیں۔ اور اشال ان کی باتیں سن کر شرم سے پانی پانی ہو گئی۔ کہاں کھوئی گئی اشو؟ اس کے پاس بیٹھتے ہوئے ریان بولا۔ کہیں نہیں، آپ کا کمرہ دیکھ رہی تھی، میں بھی اپنا ایسے ہی سجاؤں گی۔ اشال روم کی طرف نظر دوڑاتے بولی۔ یہ بھی
اشو کا ہی کمرہ ہے جو ریان کا ہے، وہ سب اشال کا ہے اور اشال بس ریان کی ہے۔ اشال اس کی باتوں پہ سر جھکا گئی۔ مجھے منہ دکھائی نہیں دیا آپ نے؟ اشال سر جھکائے بولی اور ریان اس کی بولڈنیس پہ اشک کر اٹھا۔ تم نے منہ دکھایا ہی کب ہے مجھے؟ ریان اس کی تھوڑی اونچی کرتے بولا۔ یہ لے خود اب اونچا کر کے دیکھ لے۔ اشال نے واپس گھونگھٹ نکال لیا۔ ریان نے اس کا گھونگھٹ اٹھایا ہنس دیا۔ سوری اشو، میں منہ دکھائی نہیں لا سکا، ٹائم ہی نہیں ملا۔ اشال کے آنسو بہنے لگے۔ ارے ارے، ابھی میں نے تمہیں دیکھا بھی نہیں تھا صحیح سے اور تم نے چہرہ بگاڑ ڈالا۔ مجھے نہیں کرنی آپ سے بات، آپ بہت گندے ہیں۔ یہ لو تمہاری منہ دکھائی۔ اب کچھ چاکلیٹس نکال کر اس کے ہاتھ میں پکڑا گیا۔ واو، اتنی ساری! میں اکیلے کیسے کھاؤں گی؟ میں ہوں نا، دونوں مل کر کھائیں گے۔ ریان اس کے آنسو صاف کرتے بولا، پر ایک شرط پر دوں گی۔ اشال چاکلیٹ کا ریپر اتارتے ہوئے بولی، کیسی شرط؟ آپ روز رات کو چاکلیٹ لائیں گے اور ہم مل کر کھائیں گے، ٹھیک ہے نا شاہ؟ وہ اسی کی طرح آج اس کے گالوں پہ پیار کر رہی تھی۔ ٹھیک ہے، وہ بھی اسی کی طرح بولا، اب یہ کھلا دو گی؟ ریان چاکلیٹ کی طرف اشارہ کرتے بولا، یہ لے۔ شال ریان کو اپنے ہاتھ سے کھلا رہی تھی اور ریان نے اس کے ہاتھ سے چاکلیٹ کا پیکٹ لے کر زبردستی اس کے ہاتھ میں سارا ٹھونس دیا اور اسے اپنی باہوں میں سمیٹ کر ہنس دیا۔ بڑے جو بھی فیصلے کرتے ہیں اس میں ان کی نیک نیتی ہی شامل ہوتی ہے۔ بڑوں کے فیصلے اپنی اولاد کے لیے غلط ہو سکتے پر نیت نہیں، اور اگر اولاد خود کوئی فیصلہ کرے تو اسے چاہیے بڑوں کو اپنے فیصلے سے آگاہ کر دے، اور بڑوں کو چاہیے کہ وہ اپنی اولاد کے فیصلوں میں اس کا ساتھ دے تاکہ ان کی اولاد مضبوط ہو سکے۔ زندگی کا ہر فیصلہ صحیح ہو سکتا ہے اگر سوچ سمجھ کر کیا جائے۔ ریان کا فیصلہ بھی ٹھیک تھا اور یہ وقت نے ثابت کر دیا تھا۔ ختم شدہ ناول کیسی لگی آپ لوگوں کو؟ اپنی رائے سے مجھے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ مجھے یہ ناول تھوڑی ادھوری لگی ہے، کچھ باتیں اس میں کلیئر نہیں ہوئی ہے۔ آپ بھی اپنی رائے ضرور بتائیے گا۔ پھر ملیں گے، خدا حافظ۔